بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی ترین خبریں آگئی، خبریں انتہائی میں، خبریں اندرونی سطح کی صورتحال پر بھی آئی ہے اور بیرونی سطح کی صورتحال سے متعلق بھی ہے۔ پہلے آپ کے ساتھ جو عالمی سطح کی صورتحال سے متعلق انتہائی ترین خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ پاکستان کے اندر آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ اس وقت مذاکرات جاری ہے اور مذاکرات کا اب دوسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انتہائی ترین خبر آ گئی ہے۔ یہ خبر انگلش کے اندر لکھی ہے، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو ابھی اسلام آباد میں مقیم ایک انتہائی نامور بین الاقوامی صحافی کی طرف سے موصول ہوئی ہے۔ امریکی فضائیہ کا C-17 بختر بن گاڑیاں، ٹرک اور گیئر کے پائلٹ لے کر نور خان ایئر بیس پر اتر رہا ہے۔ یہ C-17 امریکی طیارہ ہے، اس میں جو ہے بختر بن گاڑیاں ہے، ٹرکیں ہے، گیئر کے پائلٹس، مزید تمام تر چیزیں ہیں، مطلب ساز و سامان، امریکی ساز و سامان یہاں اتر گیا۔ سیرینا اسلام آباد میں ہائی پروفائل میٹنگ کے لیے لاجسٹک ریڈ کی ہڈی بھرپور تیاریاں جاری ہے کہ مطلب بھرپور تیاریاں جو ہے نا وہ سرینا پروفائل میٹنگ کے تمام تر چیزوں پر سرینا اسلام آباد میں جاری ہے اور نور خان ایئر بیس پر جو ہے نا C-17 بختر بن گاڑیاں، ٹرکیں اور دیگر چیزیں جو ہے نا جو ساز و سامان ہوتا ہے امریکی وائس پریزیڈنٹ کا، کھانے پینے کی چیز، تمام تر چیزیں لے کر C-17 طیارہ جو ہے وہ مطلب نور خان ایئر بیس پر اتر گئے۔ انگلش کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امریکی وفد کا ساز و سامان پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ آج صبح ایک امریکی فوجی کارگو طیارہ نور خان ایئر بیس پر اترا اور ساز و سامان اتارا اور پھر دوبارہ واپس روانہ ہو گیا۔ دوسرا راؤنڈ ممکنہ طور پر منگل یا بدھ سے شروع ہوگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں اس وقت سخت ترین سیکیورٹی انتظامات ہو رہے ہیں۔ پولیس رینجرز سڑکوں پر موجود ہے، مارکیٹس بند ہو رہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس وقت جو ہے نا وہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نظر آ رہی ہے۔ مارکیٹس مطلب بند ہو رہی ہے، بند کی جا رہی ہے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر انتہائی ترین دوسرا دور جو ہے نا وہ مطلب امریکہ اور ایران کا جو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے جا رہا ہے، انتہائی ترین دور ہے اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ امریکہ کا C-17 کارگو طیارہ جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پر اتر گیا۔ امریکی وائس پریزیڈنٹ کا ساز و سامان لے کر وہ مطلب نور خان ایئر بیس پہنچ گیا۔ تو یہ ابھی تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ انسانی حقوق ختم ہو چکے، عمران خان کا چہرہ میڈیا پر نہیں دکھایا جا سکتا، وہ بند کمرے میں جیل ٹرائل سے گزر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہے، سوشل میڈیا پر سینسرشپس ہے اور جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو انہیں گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ سابق صدر عارف علوی صاحب کی جانب سے انتہائی اہم ترین انٹرویو ایک عالمی چینل کو دیا گیا ہے اور اس کے اندر انتہائی ترین انکشافات انہوں نے کیے ہیں، انتہائی ترین باتیں بھی کی ہے کہ انسانی حقوق پاکستان کے اندر ختم ہو چکے ہیں۔ عمران خان کا چہرہ میڈیا پر دکھانا جو ہے نا وہ بند ہو چکا ہے، پابندی لگائی دی گئی ہے اور جو شخص جو ہے نا انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے انہیں بھی اٹھا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب صحافی، ایکٹیوسٹ یا عام لوگ مطلب باہر نکلتے احتجاج پر تو ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی یہ حالت کر دی گئی، پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا۔ ان کی ناقص پالیسیوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حکومت نے صرف جنگ کے 6 ہفتوں میں پیٹرول لیوی کی مد میں 180 ارب روپے عوام سے وصول کیے، جس کا پیٹرول کی اصل قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ 10 ماہ میں یعنی جولائی سے اپریل تک 1234 ارب روپے کا ٹیکس پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے بلا اشتہار وصول کیا گیا۔ بلا اشتہار مطلب یہ ٹیکس وصول کیا گیا، اس ٹیکس کا پیٹرول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیوی ٹیکس جو ہے نا وہ وصول کیا 1234 ارب روپے کا لیوی ٹیکس جو ہے نا 10 ماہ کا اندر وصول ہوا اور 6 ہفتوں کے اندر اس میں 180 ارب روپے وصول ہوئے۔ پچھلے 6 ہفتوں کے اندر جب سے جنگ لگی ہوئی نا تب سے لے کر اب تک 180 ارب روپے انہوں نے وصول کیے۔ یہ رقم گزشتہ سال کی اس عرصے کے مقابلے میں 400% زیادہ ہے۔ اس میں طلبہ بھی شامل ہے جو ابھی نوکری نہیں کرتے اور نہایت کم آمدنی والے بائک رائڈرز بھی شامل ہے کہ بائک رائڈرز انتہائی کم آمدنی والے بائک رائڈرز بھی شامل ہے، طالب علم بھی شامل ہے، مطلب جو گاڑی چلاتے ہیں، طالب علم تو نوکری نہیں کرتے، کسی کے پاس اپنی گاڑی ہو، کسی کے پاس اپنے موٹر بائک، وہ بھی تیل ڈالتے ہیں، یعنی امیر و غریب سب پر یکساں بوجھ ڈالا گیا ہے۔ یہ ٹیکس ظلم کی بدترین شکل ہے۔ حکومت فوری طور پر یہ لیوی ختم کرے اور پیٹرول کی قیمت 250 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے کہ 250 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے۔ جو لیوی وصول کی جا رہی ہے اضافی لیوی وہ ختم کر دی جائے، لیکن یہ لوگ اضافی لیوی کا ختم کریں گے سب کو پتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا صرف مال لپیٹ اور مال سمیٹنے کے چکر میں بے پناہ ٹیکسز وصول
کیے جا رہے ہیں. تمام تر ایرانی پیٹرول ہے, عوام کو تو ایرانی پیٹرول ہی دیا جا رہا ہے, کوئی جو ہے نا بیرون ملک سے پیٹرول نہیں آ رہا ہے, یہ ایران کا ہی پیٹرول ہے. یہ لوگ جو ہے نا اسمگل کر کے لاتے ہیں ان کے اپنے پٹو, تو یہ ایرانی پیٹرول ہی عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے اور عوام کو یہ مہنگا مہنگا بیچا جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں یہ لوگ جو ہے نا پیٹرول مافیا پیسے کمانے کے اندر لگا ہوا ہے. اس وقت پورے کے پورے ملک پر مافیا بیٹھا ہوا ہے, پورے پاکستان کو مافیا کنٹرول کر رہا ہے اور مافیا جو ہے نا وہ مال لپیٹنے کے چکر میں ہے اور مال بنانے کے چکر میں, بس مال بنا رہے لپیٹ رہے بیرونی ملک بیچ رہے. عوام کو تو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے, عوام کا بیڑا غرق ہو گیا اور عوام کا جو شخص فکر کرتا ہے نا وہ جو ہے اسے جیل میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں نے. انسانی حقوق مطلب ختم ہو چکے, پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے. اس وقت پاکستان کو ان لوگوں نے تباہ برباد کر دیا. پاکستان خود کو امن کے ممبر کے طور پر آگے لے رہا ہے جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید پر تشویش برقرار ہے. کرکٹ لیجنڈ عمران خان کو جعلی کرپشن چارجز میں قید کر رکھا ہے جس پر عمران خان کے بیٹے بھی مسلسل بات کر رہے ہیں. یہ آئی ٹی وی نیوز کاسٹ یہ جو ہے نا ایک عالمی چینل ہے, ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کر دی گئی. یہ پاکستان خود کو امن کے ممبر میں مطلب آگے آگے کر رہا ہے کہ ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں ہم یہ, اور جبکہ پاکستان کے اندرونی سطح کی صورتحال کیا ہے, وہ پاکستان کے اندر مطلب امن نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے اندر اس وقت کرکٹ لیجنڈ عمران خان کو مطلب جیل میں ڈالا ہوا ہے, پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے اور جعلی کرپشن کے چارجز اس پر ڈالے گئے ہیں اور انہیں جو ہے نا مطلب نہیں چھوڑا جا رہا. پاکستان کے اندر عوام کے مطلب جینا حرام کر دیا گیا ہے جبکہ پاکستان دوسرے ممالکوں کے جرگوں کے اندر مطلب لگا ہوا ہے, مذاکرات کے اندر لگا ہوا ہے, دوسرے ممالکوں کے لیے امن کے معاملات پر کام کر کے امن کے لیے کردار ادا کر رہے پاکستان, جبکہ پاکستان کے اندر ہی امن نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہی مطلب امن ختم کر دیا گیا ہے, پاکستانی عام عوام کا جینا دوبر کر دیا گیا. یہ انتہائی ترین خبر جو ہے نا یہ آئی ٹی وی جو ایک عالمی نیوز چینل ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے اندرونی عوام کا جینا حرام کر دیا, جبکہ پاکستانی جو حکومت ہے انہیں بیرونی لوگوں کا مطلب ایران اور امریکہ کا تمام تر چیزیں پڑی ہوئی ہیں, امن کے معاملات پر کام کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں نا اندر امن ختم کر دیا گیا. پاکستان ایک امن کا گہوارہ تھا لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں نا ان لوگوں نے امن ختم کر دیا گیا. اس کی ناقص پولیس نے پاکستان کو مطلب تباہ برباد کر دیا. پاکستان کے اندر امن ختم ہو چکا ہے, پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے. ایم این اے اقبال افریدی قیادت میں ضلع خیبر سے ایک بڑا قافلہ مردان جلسے کی طرف گامزن. یہ مردان جلسے کی طرف مطلب ایک بڑا قافلہ ایم این اے اقبال افریدی قیادت میں ضلع خیبر سے ایک بڑا قافلہ گامزن ہے. آپ کے سامنے تصاویریں چل رہی ہو, ضلع خیبر تحصیل باڑہ کا قافلہ مردان جلسے کے لیے حیات آباد ٹوڈ پلازا کی طرف روا دوا. یہ ویڈیوز آ رہی ہے, مردان کا انتہائی ترین جلسہ آج ہونے جا رہا ہے اور یہ جلسہ انتہائی ترین ہو چکا ہے جب سے جو ہے نا وہ خان صاحب کی اہلیہ کے معاملات جو سامنے ہے, خان صاحب کی اہلیہ کی بھی مطلب آنکھوں کی جو بیماری کے معاملات سامنے, اس کے بعد اس جلسے نے مزید جو ہے اہمیت اختیار کر لی ہے اور اب عوام کو کردار ادا کرنا, ہر شخص کو خود اپنے آپ کے لیے نکلنا ہوگا. پاکستان کے اندر مطلب ہر شخص کو کردار ادا کرنا ہوگا اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اور عوام کو نکلنا ہوگا اور انقلاب کی طرف جانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ورنہ پاکستانی عوام اسی طرز عمل سے جعلی آپریشنوں کے نظر چڑھتی رہے گی, پاکستانی عوام اسی طرز عمل سے بے گناہ عوام مرتی رہے گی. مردان 19 اپریل جلسہ عام ریلیز عمران خان. ایم این اے اقبال افریدی کا میڈیا کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایم این اے مطلب جو اقبال افریدی صاحب انہوں نے میڈیا کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ریلیز عمران خان جلسہ ہے, ریلیز عمران خان لکھا گیا ہے کہ اس جلسے کا مطلب عنوان ریلیز عمران خان ہے. تو ریلیز عمران خان کیسے ہوگا کہ عوام جب سڑکوں پر آئے گی, عوام ہر شخص خود اپنے آپ کے لیے اپنے مستقبل کے لیے سڑکوں پر آئے گا اور جو ہے نا مضبوط اور بھرپور طریقے سے مطلب ان کے خلاف رد عمل دے گا اور پاکستان کے آزادی کے لیے, حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے جو ہے نا وہ کردار ادا کرے. ہر شخص خود اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلے گا, آزادی کے لیے, پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہر شخص باہر آئے گا نا اور ایک انقلابی احتجاج ہوگا, تبھی پاکستان جو ہے ایک صحیح سمت میں گامزن ہو پائے گا اور تبھی پاکستان کے اندر عوام کے جو مستقبل ہے نا وہ محفوظ ہو پائے گی, پاکستان جو ہے ایک صحیح راہ پر گامزن ہو جائے گا. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا, ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.